السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی زبردست حدیث ہے اور کتنی بڑی خبر ہے بھائی، اور کتنی بڑی اللہ کی شفقت اور مہربانی کا یہ ایک علم ہے، اور مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہر روز ہر رات یعنی، اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر روز یعنی دن کو اللہ تعالیٰ پکار لگاتا ہے کہ ہے کوئی رات کا گناہ گار کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور اسی طرح ہر رات کو بھی کہ ہے کوئی دن کا گناہ گار میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ آخری پیر، یہ تو بہت ہی خصوصیت کا معاملہ ہے۔ اس میں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ ہے کوئی گناہ گار کہ میں اس کو یعنی معاف کروں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور مجھ سے کوئی مانگے میں اس کو دوں، اور مجھ سے کوئی بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ ہر روز ہر رات کو یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، کس قدر نقصان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے وقت میں جب ایسی صدا لگائی جا رہی ہو اور وہ اس وقت وہ خراٹے لے رہے ہوں اور سو رہے ہوں، ان کو پرواہ ہی نہ ہو اس بات کی، تو آپ بتائیے کس قدر محرومی ہے، کس قدر نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، خاص کر جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھے ہیں، مجاہدانہ انداز رکھتے ہیں، ان کو تو ضرور اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس گھڑیوں میں اپنے مالک سے دعائیں مانگیں، معافیاں مانگیں اپنے گزشتہ گناہوں کی بھی اور آئندہ آنے والے جو خطائیں ہیں ان کی بھی، اور سب سے بڑی بات یہ استقامت کی دعائیں مانگیں، اور اپنی یہ جماعت ہے ایمانداروں کی، یہ مخلص جماعت اٹھی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے دعائیں مانگیں کہ مالک استقامت فرمائے، مالک ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے، دل کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ دل کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے ایمان خالص کے اوپر، پیار محبت ہماری اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، ہماری جو بھی کسی کے ساتھ بھی جو بھی تعلق ہے، اب یہ بات کھل گئی ہے، اپنے مالک اور خالق کو ہم نے پہچان لیا ہے، اب جس کے ساتھ بھی دوستی ہے اللہ کے لیے ہے، اور کوئی ہمارا اور معیار نہیں ہے، نہ وطن پرستی ہے، نہ مال و زر ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ کوئی اور رشتہ داریاں ہیں، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے ایمان خالص کے۔ جو ہمارے مالک کا بندہ ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی، اور جو ہمارے مالک کی بات کے مقابلے میں اپنے کابرین کو باتیں لاتا ہے، یا معاشرے رسم و رواج اپنے سسٹم کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے بھائی، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دعوت کے، سوائے دعوت کے کہ ان کو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہی ہمارا راستہ ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جس طرح نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے ساتھیوں کا بھی یہی انداز ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ویسے میرے ساتھ، نہ پورے شعور کے ساتھ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیا ہے، اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات اور حسین بات کس کی ہے جو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، اور پھر عمل تو عمل بھی کر کے دکھائے، پورے اپنے عمل سے بتائے کہ وہ مسلم ہے اور فرما بردار ہے اپنے مالک اور خالق کا، اور کسی فرقے کسی مسلک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل بیزاری ہے بلکہ ان فرقوں سے، ان مسلکوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کے اوپر قائم رکھے، ایمان کی یہ شمع روشن ہوئی ہے اللہ کے بندوں، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھنا اس کو بجھنے نہ دینا، شیطان کے وار ہوں گے، اور سب سے زیادہ شیطان آپ کے اوپر وار کرے گا، کیونکہ آپ اس کے جال سے نکل آئے ہیں، کتنے جال بچھے تھے، کتنے جالوں سے مالک نے نکالا ہے، اور اس آخری جال سے بھی اب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، تو کس قدر جھگڑ لیا شیطان نے ان کو، اکثریت کو، عظیم اکثریت کو شیطان نے اپنے اندر جھگڑ لیا، الگ توحید کو پہچان بھی گئے تھے، ایمان کو پہچان بھی گئے تھے، اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کیا ان کے تحفظات ہیں، کیا ان کا یعنی مزاج ہے، ان کو ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، آخرت کی پیشی، اکیلے اکیلے وہاں ہونا ہے، وہاں ہر بندے نے اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دائیں طرف بھی وہی کچھ ہوگا جو آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، بائیں طرف بھی وہی کچھ ہوگا جو اپنے اعمال ہوں گے، اور سامنے جہنم ابل رہی ہوگی۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے بندو آج موقع ہے، سچوں کا ساتھ دو،
باقی ان فریب کاروں کی باتوں میں نہ آؤ، بالکل یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے، ایمان خالص سے دور کر دیں گے، متنفر کر دیں گے تمہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاؤ گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر، کوئی تمہاری حیثیت نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی بہترین مثال عطا فرمائی، یعنی بیان فرمائی کہ جس طرح ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کی ایک بھیڑ ہوتی ہے، اگر وہ اپنے ریوڑ سے دور چلی جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو کھاتا ہے۔ اپنے سسٹم کے اندر، اپنے ایمان کے اندر، ایماندار ساتھیوں کے اندر رہنا ہے اور جڑے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔